ہندو برادری کے لوگوں نے آ کر کہا, آپ سوچیں شرم کا مقام ہے, ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن ان کو اپنے اقتدار میں شرم نہیں آتی. تو ایک تاجر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے نے کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس لا دو, میں انڈیا چلا جاؤں گا. جو ادارے ڈیوالو ہو چکے تھے پہلے 2001 میں, پھر بات کرو تو ان کو آگ لگتی ہے کہ وہ ہم مشرف کے, اور جو ہے وہ مشرف کا زمانہ تو چونکہ وہ آمریت کا زمانہ تھا تو ہم عامر کے قانون کو نہیں مانتے, حالانکہ اسی قانون کے تحت یوسی چیئرمین بنے, ناظم بنے, نائب ناظم بنے, الیکشن میں حصہ لیا, سارے کام کیے. لیکن جب اختیارات کی منتقلی کی بات آئے تو عامر کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی, وہ عامر اور ڈکٹیٹر ہو کر تو اختیارات اس کے دور میں منتقل ہو گئے, تم جمہوریت کے چیمپئن ہو کر 15 سال سے سارے ادارے ان پر قبضہ کر لیا ہے, تو اپنی جمہوریت کو ظاہر بھی تو کرو, منتقل کرو. اور اب تو بھائی سب کچھ آپ کے پاس ہے نا. سندھ میں تو تمام تر اختیارات اور سارے کے سارے اضلاع, ایک آدھ شاید کسی چھوڑ کر, سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا زبردستی, کراچی کا میئر تو قبضہ میئر ہے, تو آپ نے قبضہ کیا جعلسازی سے, دھوکہ دہی سے, جمہوریت پر شب خون مار کے. تو اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا. جب سب کچھ آ گیا تو آپ اپنے میئر کو بھی اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے, اور زیادہ بات کریں گے تو کہیں گے ہم نے میئر کو اس کا وہ چیئرمین تو بنا دیا, وائس چیئرمین تو بنا دیا بورڈ کا. یہ تو بورڈ کا چیئرمین بنانے سے مسئلہ نہیں ہوگا. ریولیوشن آف پاور کا مطلب یہ کہ ماتحت ہونا چاہیے پورا کا پورا, اور ٹاؤنز کے تحت جو ڈی ایم سیز کے تحت انہوں نے پورا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بنایا ہوا تھا, وہ پورا کا پورا ڈیوالو ہونا چاہیے. آلائشیں اٹھانے کا کام اور کچرا اٹھانے کا کام. اب پتہ یہ چلا کہ جناب اس میں تو اتنا زبردست قسم کے مسئلے ہیں. ٹھیکہ دیا ہوا ہے 16,000 ٹن کا بالفرض ڈسٹرکٹ سینٹرل کا, جس میں نئی کراچی کو شامل بھی نہیں کیا تھا, اور وہ ٹھیکہ تو ختم ہو گیا پہلے دن 1.5 دن میں. اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام تو مکمل ہو گیا, ہمیں جتنے پیسے ملے تھے ہم نے اتنا کام کر لیا. او بھائی پھر باقی علائشیں کون اٹھائے گا؟ وہ تو ہمارے ٹاؤن کے یہ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی. ہمارے یو سی چیئرمین تھے الحمدللہ. جو مین اسٹریم شہر ہے, مین اسٹریم شہر جماعت اسلامی کے پاس ہے. اس ساری سازشوں کے باوجود ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا جماعت اسلامی کے پاس ہے. ڈسٹرکٹ کورنگی بڑی حد تک جماعت اسلامی کے پاس ہے, جس میں لانڈی اور یہ پورا شاہ فیصل کا حصہ اور ماڈل ٹاؤن جو پورا ہے, کورنگی ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس طرح یہ جو دو, اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں گلشن اقبال ٹاؤن اور جنا ٹاؤن جس میں یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اور یہ سوسائٹیز کا پورا علاقہ. الحمدللہ ہمارے ان ٹاؤنز نے اور ہماری یو سیز نے اور ہمارے کونسلرز نے, جن کو ابھی تک چارج بھی نہیں ملا ہے, لیکن انہوں نے دیوانہ وار کام کیا ہے, شہر کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اور بڑی حد تک انتظامیہ کو مجبور کیا کہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام بہت بہتر ہو گیا. میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 19 جون کو حلف اٹھایا ان لوگوں نے, 15 جنوری کو ہوا تھا انتخاب 2.5 سال بعد. 19 جون کو حلف اٹھانے کے بعد آج 2 جولائی ہو گئی ہے, اور اس 2 جولائی کو بھی ان کو چارج نہیں دیا گیا. ٹرانزیشن آفیسر بنے ہوئے ہیں, اور ٹرانزیشن آفیسر ہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. گاڑیوں کی تقسیم کیا ہو رہی ہے وہ ان کے پاس, عملہ کس کو ملے گا وہ ان کے پاس, اور مختلف جگہوں پر مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے. شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ اس طرح کا حکمران ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے. پورے سندھ کو انہوں نے دھاڑیالوں کے حوالے کیا ہوا ہے. آپریشنوں کے نام پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ دھاڑیالوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا کشمور سے لے کر آگے تک, یہ ڈھیر کی تک اور گھوٹ کی تک کا پورے علاقے کے اوپر ڈاکوؤں کو راج کیوں ہے؟ کیوں کشمور کے ارد گرد یہ تو سارے پیپلز پارٹی کے علاقے ہیں, سارے وڈیرے جاگیردار یہاں پر حکمران ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کیسے یہ ڈاکوؤں کا نظام اور راج چل سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں, پورے سندھ کا یہی حال ہے. اور اس پر باتیں دیکھو, وزیر اعظم بنائیں گے بلاول کو, ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے, ٹینکر میں آتا ہے نلکے میں آتا نہیں ہے, وزیر اعظم بنائیں گے. وہ تو ان کا پروجیکٹ بلاول انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کراچی کا میئر چھین کر اپنے ہاتھوں یہ پروجیکٹ بلاول جو ہے وہ کرش کر دیا ہے. ٹیک آف کے ساتھ ہی لینڈ ہو گیا, کرش ہو گیا جہاز. اب نہیں بن سکتا بلاول وزیر اعظم. جو کچھ کر دیا تم نے کرا, تمہارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے.
بدترین نظام ہے جس کو پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے, اور یہاں ڈاکو پنپ رہے ہیں, اسٹریٹ کرمنل پنپ رہے ہیں. جب آپ روزگار نہیں دو گے لوگوں کو ان کچی بستیوں میں یا پکی بستیاں جہاں بھی لوگ ہیں, ان کو روزگار نہیں دو گے, ان کو سہولتیں نہیں دو گے, منشیات کے اڈے چلاؤ گے, پولیس کی سرپرستی میں چلاؤ گے. اس وقت شہر میں جتنے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں سب پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا کیوں چل رہے ہیں وہ پولیس کی سرپرستی میں؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہماری سرپرستی میں نہیں چل رہے ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک ہفتے سے زیادہ بلکہ 4 دن سے زیادہ بھی کوئی منشیات کا اڈا پولیس سے چھپ نہیں سکتا. اگر وہ چل رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں زہر ڈیل رہے ہیں, یہ برباد کر رہے ہیں ہماری نسل کو, تو اس کی ذمہ دار پولیس اور پولیس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. جواب دیں مراد علی شاہ کے یہ منشیات کے اڈے کیسے چل رہے ہیں پولیس کی مرضی کے بغیر. اس کھال کی آمدنی سے جو بھی رقم آتی ہے اس کا ایک ایک پائی اسی مد میں خرچ ہوتا ہے جس مد میں لوگ یہ کھال دیتے ہیں یا رقومات دیتے ہیں. ویسے کھالوں کے ریٹ کم ہونے کے نتیجے میں اب پرسنٹیج جو عطیات کی ہے وہ زیادہ ہے اور کھالوں کی کم ہے, لیکن ہم کھالیں جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسے بھی بہت بڑی خدمت ہے, اور کھالیں ہم جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریننگ بھی ہے, یہ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہے. ہم جب لوگوں کے آگے ہاتھ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو خون آلود کرتے ہیں, ہمارے کارکن بھی ہمارے ذمہ داران بھی, تو اس کے نتیجے میں ہماری تربیت ہوتی ہے, اور یہ وہ پوری تربیت ہے کہ جو ہمارے ہر کام میں الحمدللہ جھلکتی ہے. یہی وہ تربیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں 130 میں سے 130 آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارا پورا حصہ ہے. تو جو بھی رقم آئے گی وہ سب بتا بھی دیں گے ہم آپ کو, اور وہ جب فائنل ہوگی اور اس کا ایک ایک پائی کا حساب بھی دیں گے. اور جہاں تک یہ روڑے اٹکانے والی بات ہے, جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو اختیارات مانگ رہے ہیں. دیکھا جائے تو میئر کے انتخاب اختیار کو ہی مانگ رہے ہیں نا, میئر اپنا اختیار نہیں مانگ رہا. اب بن گئے ہو بھائی, قبضہ کر ہی لیا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا, تو اپنی پارٹی سے کے خلاف پٹیشن تو کرو ایک کم از کم.